کیا الیکشن کمیشن یہ غیر جانبدارانہ کام کر رہا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا جی دوبارہ الیکشن کرائیں، ہم نے دوبارہ الیکشن کرا دیا اور ساری قسم کی احتیاط بھی کی، ہر طرح کا پروسیس کیا، مکمل کیا، اور کسی قسم کا اس کے اندر نہ ابہام ہے نہ اس کے اندر کوئی قباحت ہے۔ الیکشن کمیشن کو، جو الیکشن کمیشن جس کی آئینی ذمہ داری ہے، کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ دیکھیں، آج بڑی اہم بات دو حوالوں سے میں نے کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت، اور تمام ادارے پابند ہو جاتے ہیں ٹو اسسٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز، وہ ہے آرٹیکل 220۔ اور اسی کے تابع ہو جاتے ہیں تمام ایگزیکٹو ادارے، جتنا طاقتور بھی کوئی ہلکا ادارہ کوئی بھی ہو، اور اسی طرح حکومتیں بھی پابند ہو جاتی ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں اس الیکشن کمیشن کو، جو الیکشن کمیشن جس کی آئینی ذمہ داری ہے، کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ اب یہی وجہ تھی کہ ہم نے جب لاہور ہائی کورٹ میں گئے، یا پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہم جا چکے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ آر او جو ہیں وہ ہونے چاہیے جوڈیشری سے۔ وجہ کیا تھی؟ آج آپ نے دیکھا دو انسٹانسز پہ میں بات کروں گا۔ ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارا ایک دفعہ انٹر پارٹی الیکشن ایک لحاظ سے کل عدم قرار دے کے 20 دن کا ٹائم دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا جی دوبارہ الیکشن کرائیں، ہم نے دوبارہ الیکشن کرا دیا اور ساری قسم کی احتیاط بھی کی، ہر طرح کا پروسیس کیا، مکمل کیا، اور کسی قسم کا اس کے اندر نہ ابہام ہے نہ اس کے اندر کوئی قباحت ہے نہ اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہمیں تو 40 سوال نامہ پکڑا دیا گیا، 40 سوال کہ جی آپ ان کے جواب دیں۔ ویئر ایز آج ایک کارنامہ جو انجام دیا ہے اس کو، جس کا نام انہوں نے پی ٹی آئی رکھا ہوا ہے، پاکستان تحریک اصلاحات، وہ پی ٹی آئی جو پاکستان تحریک اصلاحات ہے وہ ایک شخص نے بنائی ہوئی تھی، ڈارمنٹ پارٹی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، کبھی آپ نے نام نہیں سنا، میں نے کم سے کم نہیں سنا تھا۔ میں میڈیا میں پچھلے کئی سالوں سے مستقل تمام پروگرام میں آ رہا ہوں، میں نے نہیں سنا اس کا کون ورکر ہے، کون اس کا صدر ہے، کون ہے، اسے پارٹی چھوڑ کے پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا۔ اس کو وداؤٹ ڈیو پروسیس، کوئی اس سے ثبوت لیے بغیر، کوئی ایک ڈارمنٹ پارٹی کو شیڈول آنے کے بعد وہ کس کے حوالے کر دی گئی؟ ایک کنگز پارٹی کے، وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے حوالے کر دی گئی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ سارا پروسیس جو کہ آگے لکھا ہوا ہے جی باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے، تو پھر اس کے مد مقابل اگر اس کو کمپیریزن کریں ہماری پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو کیا الیکشن کمیشن یہ غیر جانبدارانہ کام کر رہا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے؟ اور اگر نہیں کر رہا تو بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ سب سے بڑا ایک آئینی ادارہ ہیں فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی، اگر آپ نے اس طریقے سے ڈسکریمنیشن کرنی ہے، اگر آپ نے ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے تمام اپنے وسائل بروئے کار لانے ہیں، جس میں آج ان کا دوہرا معیار پچھلے کئی 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آج کا جو رویہ ہے وہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے۔ دوسری بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، میں نے کل ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جناب ہمیں پارٹی چیئرمین، فاؤنڈر چیئرمین، پارٹی چیئرمین ہمارے جو ہیں گوہر صاحب، ان کی طرف سے دی ہے، اپنی طرف سے بھی دی ہے، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں فاؤنڈر چیئرمین سے جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، اور ان کے ساتھ ٹکٹوں کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کنوائز کریں، کنسلٹ کریں، ڈسکس کریں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، اور ساتھ وہ اپنی لسٹیں اپنے پاس رکھنے کا بھی حق ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکیں۔ جو 27 سال چیئرمین رہے، تو جناب وہ اس کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نامہ نہیں ملا، جہاں تک کہ کل اور پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے فار دی پرپز آف سبمیشن آف نامینیشن پیپرز۔ لہٰذا صرف یہیں تک محدود نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اپنی جانبداری کو شو کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ہمیں ابھی تک بلے کا نشان نہیں ملا، اور ابھی تک ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔
تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر اس طرح کرش کر کے اس کو سائیڈ لائن کر کے اگر عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے میں آپ اگر شامل ان کے شراکت دار بن جائیں گے یا سہولت کار بن جائیں گے تو پھر آپ پہ تنقید ہوگی. جب آپ پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ نے تو ہمیں توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس بھیج دیا عمران خان صاحب کو، ویئر جو پچھلا پورا سال یہ سال گزرا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے الزامات لگائے اور سپریم کورٹ کے خلاف بولے اور الیکشن نہیں ہونے دیے، جبکہ الیکشن کرانے کا آپ کا فرض تھا اور سپریم کورٹ یہ لکھنے میں مجبور ہوئی کہ آپ نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے اور آپ نے الیکشن کو ملتوی کر کے غیر آئینی اقدام کیا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ نے توہین الیکشن کمیشن ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے یا جنہوں نے آپ کو نفری نہیں دی، آپ نے اس کے خلاف استعمال نہیں کیا. لیکن آپ کو ایک ہی پارٹی ہے جس کے خلاف آپ ساری فورسز سارے آپ طاقت استعمال کرتے ہیں. یہ دوہرا معیار ہے، یہ قابل افسوس ہے، اور الیکشن میں پری پول ریگنگ ہے اور الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کے حوالے سے متنازع کرنے کی بات ہے. اور آج سچویشن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے میں نے کل لکھ کے دیا ہے اور اس اپلیکیشن میں کہا ہے کہ آج بھی اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی پولیس گھروں کو ریڈ کر رہی ہے، آج بھی پولیس زیادتی کر رہی ہے، آج بھی ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف 3 MP کے آرڈرز نکال رہی ہے. تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کون کرائے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ درخواست آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 اور درخواست آرٹیکل 220 کے تحت دی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا. اور لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، شیڈول آنے کے باوجود بھی جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں وہاں ہمارے خلاف FIRیں بھی ساتھ ساتھ درج ہو رہی ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کیا ہوا، ہمارا ایڈیشنل سیکرٹری ہے PTI کا عمیر نیازی صاحب، اس کا والد جب فارم لے کر آتا ہے تو DSP صاحب راستے سے اس سے 10 فارم چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ پہنچتے ہیں ان کو شکایت درج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نئے فارم لے جائیں لیکن ہم آپ کو فارم تو جاری کر سکتے ہیں، مزید ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. صرف عمیر نیازی کے والد کے ساتھ یہی نہیں ہوا بلکہ یہی کام شوکت بسرا کے ساتھ بھی ہوا، حافظ فرحت کے ساتھ بھی ہوا، اور حسان نیازی اس نے فارم جو جمع کرانے تھے جیلر نے اس کے سائن کرانے سے انکار کر دیا. یعنی وہ یہ لوگ جب فارم لے کے شوکت بسرا وغیرہ 4 واقعات ہوئے ہیں، وہ لے کے باہر نکلتے ہیں، لوگ لے کے چلے جاتے ہیں بھاگ کے، ان سے وہ فارم پھاڑ دیتے ہیں. کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس کو ہم کیا جمہوریت کا تماشا سمجھیں؟ کیا ہمارے ملک میں آئین ہے؟ کیا قانون کی بالادستی ہے؟ بلکہ یہاں تک رپورٹس آئیں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے اپنے ساتھ پولیس بٹھائی ہوئی ہے کہ تاکہ کوئی بھی فارم جمع کرانے آئے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں. یہ اگر طرز عمل آپ کا جاری رہتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس ایڈمنسٹریشن پہ ہمارا کسی لحاظ سے اعتماد نہیں ہے. یہ ایڈمنسٹریشن باندھی بن کے کھڑی ہوئی ہے ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور PTI کو ڈسمنٹل اور کرش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور اگر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جاری ہیں تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے، اور ذمہ داری عدالتوں کی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. وہ لوگوں کے جو حق ہے ان کا وہ حق وہ ان کو دیا جائے کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی واپس لینا چاہتے ہیں، جس کو وہ چاہیں گے وہ ووٹ دیں گے. اور آج تک یہ انسرٹینٹی کی کیفیت جو کچھ رکھی جا رہی ہے یہ جان بوجھ کے رکھی جا رہی ہے، ایک پارٹی کو کرش کرنے، ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے، اور ایک پارٹی کے راستے میں کانسٹیٹیوشنل ایک ان کی رائٹس ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے پورے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن استعمال ہو رہی ہے، جو کہ بڑی زیادتی ہے، غلط ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح یہ آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی چیلنج کریں گے، ہم اپنے رائٹس کے لیے کورٹس میں بھی جائیں گے. اور اس بابت ایک بات واضح کر دوں،
ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں پٹیشن ہماری جمع ہو چکی ہے، وہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے، دوسری ہم نے لیٹر کے ذریعے بھی ان کو جمع کرائی تھی، تیسرا اعتزاز احسن کی پٹیشن کی صورت میں بھی ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہماری ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی، اور یہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرایا تو خالی کاغذی کارروائی اگر پوری کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم عوام کو یہ حق جو ہے اس کا، وہ اگر چھیننے کی کوشش ہوئی تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہو۔ شعیب شاہین صاحب، یہ جو معاملات سارے ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، لیکن آج ایک نئی اپڈیٹ ہوئی ہے بلوچستان میں، جس شخص نے مانا ہے کہ میں نے پاک فوج کے جوانوں کو قتل کیا، میں نے سویلین کو قتل کیے، اس کو تو آج عام معافی دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، تو کیا جو اینٹی ٹیررسٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو تو معافی مل رہی ہیں، آپ لوگوں کے لیے اتنی زمین تنگ کیوں کی جا رہی ہے، اس کا ذرا بتائیں۔ دیکھیں، پورے پاکستان میں اگر کوئی دہشت گرد ہے، اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، اگر کوئی ڈاکو ہے یا کسی قسم کے بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہے، تو اس کے لیے ایک جرم آسان ہے، اس کے لیے کوئی اتنی سختی نہیں ہے۔ دوسری طرف صرف پی ٹی آئی کا ورکر ہونا ہی کافی ہے، اس کے خلاف پرچے بھی ہوں گے، اس کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے، ان کو اغوا بھی کیا جائے گا، اور ان کے خلاف تشدد بھی ہوگا، ان کے گھروں پہ بھی ریڈ ہوگا، اور عثمان ڈار کی جو والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ فسطائیت کی، جبر کی، ظلم کی بدترین مثال ہے، جو کہ دوسری مرتبہ اس کے گھر میں اس طرح ریڈ ہو رہا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس طرح پنجاب پولیس استعمال ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں سے، یہ بدترین مثالیں ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کی گئی تھیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی گئی تھی، لیکن ہم آئی وٹنس نہیں ہیں، صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جو کچھ آج پنجاب میں ہو رہا ہے، اس کی بدترین مثالیں ہم نے ماضی میں پاکستان میں کسی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف، کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف چادر چار دیواری کی اس طرح پامالی نہیں دیکھی جو آج دیکھنے میں مل رہی ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو آپ کا ہائی کورٹ میں سمبل کا مسئلہ ہے، ایک تو آپ کا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے اسی فیصلے کو محفوظ کر رکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے میں کتنی دیر ہے، یا یہ فیصلہ پہلے ہوگا؟ ہائی کورٹ نے کل صبح کیس ہے، ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ایڈورس آرڈر پاس نہیں کریں گے، فیوریبل آرڈر پاس کرنے میں تو ان کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کل انہوں نے بحث سن لی تھی، ان کو کل ہی آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا، یا آج آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے۔ شعیب شاہین صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہے اور تقریباً 47 سے 48 دن رہ چکے ہیں، اور سمبل کا بھی مسئلہ ہے، کاغذات بھی جمع نہیں ہو رہے، تو اس صورتحال میں کیا صرف مذمت ہی کافی ہے، اور آگے کیا پلان ہے؟ الیکشن کیسے لڑے جائیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2/3 میجارٹی سے جیتنا ہے۔ دیکھیں تو اس میں حکمت عملی کیا ہوگی نیکسٹ؟ دیکھیں، ہماری حکمت عملی، ہم آج بھی آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، آج بھی ہم اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں، ہم عدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ آج بھی عوام کی میجورٹی کسی آپ صوبے میں ہو کے آیا ہوں، کوئٹہ سے، بلوچستان سے، کراچی سے بھی میں ہو کے آیا ہوں، میں ڈیرہ غازی خان سے میرا اپنا تعلق ہے، سرائیکی بیلٹ سے، میں کے پی کے بھی کئی جلسے میں نے اٹینڈ کیے ہیں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میرے سارے دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی پارٹی کی آواز ہے، ایک شخص کے حق میں لوگ کھڑے ہیں، وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی۔ لیکن جو لوگ اس کو سائیڈ لائن اور کارنر کرنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں، عوام میں مزید نفرت پھیل رہی ہے۔ عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن میں باقی کسی کو ووٹ نہیں دینا سوائے پی ٹی آئی کے، خواہ یہ کچھ کر لیں۔ جتنی نفرتیں یہ پھیلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، ورچوئل جلسہ ہوا، ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا، اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس میں شامل ہوئے،
ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکل اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی کہے گا کم ہے، کوئی کہے گا زیادہ ہے، آپ بھی کریں، ہم آپ کو نہیں منع کرتے. لیکن ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نے وہ انٹرنیٹ سلو کر کے، پائٹ کی رپورٹ ہے، پاکستان کے پائٹ کی رپورٹ ہے کہ 1 ارب 30 کروڑ کا اس دن نقصان ہوا اس شارٹ پیریڈ میں، سلو ڈاؤن کر کے آپ کے انٹرنیٹ کو. یہ کیا ایک شخص کی دشمنی میں کیا ریاست پاکستان اور 25 کروڑ عوام کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ بدقسمت بات ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں، آج عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، انہوں نے ضد بنا لی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو ہر حال میں ووٹ دینا ہے، سپورٹ کرنا ہے، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے. عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے اپنے آپ کی قربانی دے رہا ہے، آج وہ ہماری خاطر جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ جنگ عوام کی جنگ ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے، اور اس لیے عوام آج ان کے ساتھ کھڑی ہے. بلوچ ہیں اور پھر آپ یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں ریاست سے کہ ریاست نے آپ کی جماعت کے ساتھ بڑے ظلم اور جبر ڈھائے، تو بلوچستان یکجہتی کونسل اسلام آباد پہنچ رہی ہے احتجاج کرنے اور یہاں پہ دھرنا دینے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کسی قسم کی یکجہتی یا ادارے ہمدردی؟ دیکھیں، ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو، کوئی مسنگ پرسنز میں شامل ہو، کوئی بھی شخص ہے، اگر کسی کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے غیر قانونی کام کیا ہے، اس کو آپ عدالت میں پیش کرو، 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت قانون کے مطابق پروسیڈ کرے. لیکن اگر یہ طریقہ ہو کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں، ماریں یا ان کو مسنگ پرسن میں شامل کریں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم سب سے بڑے مظلوم خود ہیں. شیخ صاحب، شیراز PNT سے ماضی میں ہم نے دیکھا، خاص طور پر 2018 میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ آئے، پھر اس کے بعد ممبئی کا بہانہ بنا کر کسی کچھ پہ بیٹھ کر پورے پارٹی کو پھر بات کہا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لطیف کو جیسے لوگ جو ہے واپس سے PTI میں آ رہے ہیں. کیا یہ وہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف پر اس سے برا وقت آئے گا تو وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو برا وقت ہے، اس سے زیادہ برا اور کیا ہوگا. آج بندے ہمارے اٹھائے جا رہے ہیں، چادر چار دیواری آج ہماری پامالی ہو رہی ہے، ہمارے ورکرز محفوظ نہیں ہیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف FIRیں کٹ جاتی ہیں، ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف FIRیں کٹ جاتی ہیں، اور صرف FIRیں نہیں کٹتی، بغیر وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج جو لوگ اشخاص یا جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وہ سرمایہ ہیں ہماری پارٹی کا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کاز کی خاطر کھڑے ہیں، وہ ایک مقصدیت کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا چل رہے ہیں. تو جو شخص بھی ایک کسی کاز کی خاطر، ایک مقصد کی خاطر، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی خاطر ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی شخص جو غیر آئینی اقدامات جو لوگ کر رہے ہیں، ان کو ہم کسی صورت ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں یا ان کے غیر آئینی اقدامات کو ہم غلط نہ کہیں. شیخ صاحب، بظاہر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت وکلاء کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے پہلے آپ کے متعلق جو شیر افضل مروت صاحب غدار کہہ چکے ہیں، اور میں نے کچھ دن قبل ادھر ہی ان سے دوبارہ پوچھا کہ میں نے کہا وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹیں گے، تو انہوں نے اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک بار نام لے چکا ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگا. تو اب آپ شیر افضل مروت اور آپ کھوسا صاحب بھی آ گئے، تو اب تحریک انصاف جو وکلاء ہیں، وہ جو لیڈر ہیں 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، تو اس کا کیا پیغام جاتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے انٹرنل ایشوز جو ہوتے ہیں ہم پارٹی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. جو شخص باہر کرتا ہے وہ انڈسپلن ہے، میں اس پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے لیڈرز بھی ہیں، ہمارے اشخاص بھی ہیں. کسی کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی کے اندر کے اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر باتیں کریں. یہ ہمارا فورم نہیں ہے. لیٹ دی پارٹی ہیڈ ٹو ڈیسائیڈ دس میٹر. الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ نے کہا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، آپ کو امید ہے کہ آپ کو بلے کا نشان الاٹ کر دیا؟ ہمیں اس لیے امید ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم نے ڈیو پروسیس سے انٹر پارٹی الیکشنز کرائے ہیں، اور ہمیں ہائی کورٹ سے بھی امید ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ہمیں حق نہیں دے گا تو ہمیں ہائی کورٹ سے انشاءاللہ پوری طرح امید ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں نشان ملے، اور انشاءاللہ یہ ملے گا، اور PTI الیکشن لڑے گی بھی اور الیکشن جیتے گی بھی. آپ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, अभी इंसाफ कोर्ट के जज बशीर जो मोहम्मद बशीर हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, आप क्या कहेंगे? देखें, अगर हुई है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, आप बता रहे हैं। अगर उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है तो गलत बात है, और ये सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का काम है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमारे एग्जेक्टिव इदारों का काम है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी पुलिस अगर सिर्फ पीटीआई से फुर्सत हासिल करेगी तो वो कोई अपना काम भी करने में कामयाब होगी। देखें, ये जब सारी पुलिस, सारे इदारे अगर एक काम पे लगे हुए हैं कि किसी तरह पीटीआई को हम क्रश कर सकें, उनके वर्कर्स को उठा सकें, उनको साइडलाइन कर सकें या उनके खिलाफ साजिशें कर सकें, तो मुझे बताएं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है तो वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, जिसका अंजाम हम देख रहे हैं। सर, ये लगेगा कि आप भी ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने का, तो एक प्रोसेस चल पड़ा है, अपने कागजात नामजदगी कौन से हल्के इस्लामाबाद से इंशाल्लाह मैं दाखिल कराऊंगा। इमरान खान ने वकला से नॉमिनेशन पेपर हासिल करने के लिए रब्ता किया, तो किन किन हल्कों से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? बहुत सारे हल्कों से लिस्टें आपको तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू।